جس کو دھڑلے سے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس کی تکمیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، آپ کی دکان کبھی بھی برکت نہیں دے سکتی۔ روپیہ تو آئے گا، برکت نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جوان جوان بیٹیاں رہیں گی گھر میں، رشتے نہیں آئیں گے۔ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، زبان کی تاثیر اللہ چھین لے گا۔ اگر آپ کی زبان پر ذرا سے سود بیاج کا پیسہ آ گیا تو پورے بدن کا خون اسی طرح ناپاک و نجس ہو جاتا ہے، جس طرح ایڈز کے مرض سے پورے بدن کا خون ناپاک و نجس ہو جاتا ہے، بندہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ سود بیاج سے توبہ کر لیجیے۔ آپ کا پیشاب، آپ کا پاخانہ سود کے پیسے سے بہتر ہے، آپ کا وہ پیشاب بہتر ہے، سمجھ لیجیے۔ سود کا پیسہ جس نے کھایا تو گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر ڈالی۔ اللہ اکبر کہہ لیجیے۔ مسند امام احمد میں نبی کا فرمان، اور میں بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ کچھ اور بنے گا، مگر میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں سن رہی ہیں۔ جس نے سود کا، یہ بینکوں میں دیا جانے والا انٹرسٹ، where from did you get that money؟ یہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ وہی یہودی ڈنمارک دنیا کا پہلا ملک جہاں پر سود کا پیسہ چلایا گیا۔ برٹش انگلینڈ دنیا کا پہلا ملک جہاں LIC کی اسکیم، لائف انشورنس کی اسکیم تیار کی گئی۔ یہ طرح طرح سے سجا سجا کے آپ کو نئی نئی اسکیمیں دی جاتی ہیں تاکہ آپ سود اور بیاج کا پیسہ اپنے حلق سے اتار لیں۔ ادھر سود کا پیسہ آپ کے حلق سے اترا، ادھر آپ کی زبان سے تاثیر اللہ نے چھین لی۔ اب دعا کرتے رہیے، حج کرنے جاتے رہیے، کعبے کے سامنے دعا کیجئے، کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ مدینہ منورہ چلے جائیے، آپ کا سفر مقبول نہ ہوگا۔ نماز پڑھتے رہیے، قبولیت مقبولیت کا کوئی درجہ نہ ملے گا۔ کیوں؟ نجاست اور ناپاکی کے عالم میں آپ جو دعا کریں گے تو بھلا بتائیے، نجاست کے عالم میں آپ نماز پڑھیں، مثلا پیشاب کر کے پانی نہ لیں اور آ کر کے نماز پڑھنے لگیں، پیشاب کر کے پانی نہ لیں اور آپ باقاعدہ بے وضو آ جائیں، نہ غسل کریں، نہ پاک ہوں، نہ وضو کریں اور نماز پڑھنے لگیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول فرمائے گا؟ نہیں فرما سکتا۔ ایسے ہی سود کا پیسہ ادھر گیا، بدن کے اندر خون ناپاک اور میلا گندا ہو گیا، اسی وقت آپ کی زبان کی تاثیر چھن جائے گی، آپ کی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ نشے کی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ شراب نوشی کا باقاعدہ ہونا، اور یہ امام الانبیاء کا ارشاد پاک ام الخبائث کہہ دیا، تمام گناہوں کی جڑ شراب نوشی۔ جو پانی، جو شراب، جو گندا پانی جس کو آقا نے بولو شیطان کہہ دیا، شیطان کا پیشاب ہے یہ شراب، یہ شراب شیطان کا پیشاب ہے۔ اور خالی شراب ہی نہیں، شیطان کا پیشاب۔ جب کوئی مومن بھائی شراب پی کے آئے تو سمجھ جائیے اس نے شیطان کا پیشاب پیا ہے، اور ہمت ہو اس شرابی سے یہ کہہ دیجئے، بھائی آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا جو اپنا پیشاب چھوڑ کر شیطان کا پیشاب پی لیا۔ عزیزوں، اے میرے بھائی، ایک مرتبہ ذرا سے بڑی چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، اپنا پیشاب پی کے دکھاؤ، اپنا پیشاب پی کے دکھاؤ۔ تم نے جب شیطان کا پیشاب پی لیا، شراب پی لی، اب تم کو اماں یاد نہ رہی، بیوی یاد نہ رہی، تم کو نجاست اور پاکی کا علم نہ رہا، اللہ کے گھر میں صدا ہو رہی ہے اللہ اکبر، تم نبی کے ماننے والے، تم نبی کے چاہنے والے، تمہارے سینے میں کلمہ طیب لکھا ہوا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے یہ زبان گندی نہیں کی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ زبان سے نہیں دیا جاتا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں اگر زبان کھل گئی، بچے کا منہ کھل گیا تو تمام آلودگی، تمام گندگی، تمام غلاظت بچے کے منہ میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منہ کو پاک رکھا ہے، اللہ نے منہ کو کیوں بند کر دیا؟ ماں کے پیٹ میں بچے کا منہ بند ہی رہتا ہے۔ کیوں بند رہتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کر اس کو اللہ کا نام لینا ہے، اس کے رسول پاک کا نام لینا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کلمہ طیب پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس لیے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ
جو کھانا بچے کو کھلاتا ہے وہ باقاعدہ منہ سے نہیں کھلاتا بلکہ ماں کی توندی ناف کے پاس سے اللہ رب العالمین ایک ایسی نلی ایک ایسا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ راستہ بچے کی توندی بچے کی نلی سے جڑ جاتا ہے. ماں کھاتی ہے پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں کھانا نلی میں کیسے پہنچ جاتا ہے. اللہ جانے اللہ کی شان اللہ کا کرشمہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا بس آقا نے بتا دیا تو معلوم ہو گیا اور آقا نے جو بتایا وہ اللہ کے بتانے سے بتایا. ما ينطق عن الهوى نبی جو کچھ کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحى اللہ کے بتانے سے کہتے ہیں اللہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں. پہلے آیت آتی ہے پھر نبی بولتے ہیں پہلے اللہ وحی بھیجتا ہے قرآن کی پھر نبی بولتے ہیں. نبی نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا منہ نہیں کھلتا اور بچے کا منہ اس لیے نہیں کھلتا کیونکہ بچے کا منہ کھل جائے گا ماں کے پیٹ میں تو تمام گندگی آلودگی بچے کے منہ میں چلی جائے گی اور اللہ منہ گندا نہیں کرنا چاہتا. اور آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی کس طرح سے گندی گندی گالیاں بکتے ہیں کس طرح سے فحش 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 شرمناک الفاظ منہ سے نکالتے ہیں. ایک کلمے والا دوسرے کلمے والے کو کس طرح گندی گالیوں سے یاد کرتا ہے. کوئی دوستی میں گالی بک رہا ہے کوئی مذاق میں گالی بک رہا ہے کوئی لڑائی میں گالی بک رہا ہے اور کوئی دشمنی میں گالی بک رہا ہے. ہم نے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو حدیث شریف پڑھی تھی وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سباب المسلمی فسوق. ارے مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. آج گناہ بے لذت کا عالم یہ ہو گیا. ارے گناہ کیجئے تو کم سے کم لذت تو ملے کوئی فائدہ ہو جائے. یہ گالی بک کر کے کون سی لذت ملتی ہے یہ گالی بک کر کے کون سا فائدہ ہوتا ہے. گناہ بے لذت کرتے چلے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملتا آپ کو. گالی پہ گالی گالی پہ گالی ہنسی مذاق میں کیسے کیسے گندے جملے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ مومن کبھی اپنی زبان سے گالی نہیں بک سکتا. مومن وہ ہے جو گالی نہ بکے اور جو گالی بکے وہ مومن نہیں ہے. شیطان کا پیشاب پینے والا مومن نہیں. 3 وقت ایسے ہیں جب سینے سے کلمہ نکل جاتا ہے. 3 وقت بڑے نازک وقت ہیں وہ 3 وقت ایسے ہیں جب کلمہ ہوتا ہی نہیں سینے میں. نام تو ہوتا عبداللہ عبد الرحمن لیکن در پردہ پوشیدہ طور پہ سینے میں کلمہ نہیں ہوتا سینے میں کلمہ نہیں ہوتا. کب؟ پہلا وہ مرحلہ جب بندہ شیطان کا پیشاب پیتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے اے فرشتوں میرے اس بندے نے میری عظمت کو بھلا کر میرے رسول پاک کی شریعت کو بھلا کر ہمارا خوف اپنے دل سے نکال کر شیطان کا پیشاب پینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے. ارے جاؤ جاؤ اے فرشتوں جلدی جاؤ دیکھو شراب خانے میں اس کے قدم جانے والے ہیں. جلدی سے اس کے سینے سے کلمہ نکالو جلدی سے اس کے حلق سے ایمان نکالو اللہ اکبر کہہ دیجیے جلدی سے اس کے حلق سے. ارے دیکھو 2 قدم رہ گئے. فرشتہ چلتا برق رفتاری سے دوڑ کے آتا ہے فوراً مسلمان کے منہ پہ ہاتھ دے کر کے کلمہ کھینچتا ہے ایمان نکالتا ہے. اب وہ کافر ہو گیا. اب شراب خانے میں جو گیا کافر کی حیثیت سے گیا اللہ اکبر کہیے مشرک کی حیثیت سے گیا شراب خانے میں بے دین کی حیثیت سے گیا شراب خانے میں. اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑی لعنت ملامت اسی لیے آج ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. اسی لیے ظالم شیطان امریکہ ہم پر حاوی پہ حاوی ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ برطانیہ یہ فرانس طرح طرح سے اسلام پر اور مسلمانوں پر حملے کرنے میں اسی لیے کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم کسی مقام پر بھی اللہ کا خوف محسوس نہیں کر رہے ہیں. بس اب وہ مومن سے مشرک ہو گیا بے دین ہو گیا کافر ہو گیا. اس کے سینے میں کلمہ نہیں اس کے حلق میں ایمان نہیں اس کی روح میں پاکیزگی نہیں. اب جا کر کے وہ شیطان کا پیشاب پیے اللہ اکبر کہہ لیجئے. اور جب وہ باہر نکلتا ہے اسی کافر کی حیثیت سے نکلتا ہے اسی حیثیت سے نکلتا بے دین. جب نشہ اترتا ہے اس کے بعد میں جب ہوش میں آتا ہے ہوش میں آنے کے بعد جب کلی وغیرہ کر لیتا ہے بغیر کلی ایمان نہیں ملے گا. کلی کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد شراب غسل توڑ دیتی ہے جیسے ریاح وضو توڑ دیتی ہے. شیطان کا پیشاب ہے شیطان کا پیشاب پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے ایسی شراب پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو جائے شراب کے عالم میں
نعوذ باللہ کہہ لیجیے. جب وہ غسل کر لیتا ہے تب کلمہ دوبارہ پہنایا جاتا ہے. دوسرا وہ موقع ہوتا ہے جب سینے میں کلمہ نہیں ہوتا. ایک مرد غیر کی بیٹی کے ساتھ جب زنا کرتا ہے, اللہ اکبر, ایک مرد غیر کی بہو کے ساتھ جب منہ کالا کرتا ہے, اس کی عزت و آبرو کو برباد کرتا ہے, اور جس وقت اس پر شیطان غالب آتا ہے, شیطان پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے, اس لیے اس کے سامنے اس کی بہن کا چہرہ نہیں آ پاتا. جب کسی کی بہو, کسی کی ہونے والی بہو, کسی کی بیٹی, کسی کی بھتیجی, کسی کی بھانجی, کسی کی بہن کی عزت و آبرو برباد کرتا ہے کوئی شخص, جب مکمل ارادہ کر لیتا ہے, توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے, جب زنا کرنے کا مکمل ارادہ کر دیتا ہے, بندہ کر لیتا ہے, تب اللہ فرماتا ہے جلدی جاؤ, جلدی جاؤ, اس نے ایک شیطانی ارادہ کر لیا ہے, جاؤ اے فرشتے جلدی جاؤ, اس کا ایمان نکال لو, اس کا کلمہ اس کے سینے سے مٹا دو. ایک آدمی کھڑا ہو جائے, سب اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, کیا ہے ادھر, کیا ہے اس طرف, ایک آدمی کھڑا ہو جائے نکلوا دے. یہ فطرت ہے انسان کی, جہاں شور ہوا کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا اس سے زیادہ اچھا وہ منظر لگ رہا ہے؟ جس وقت زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پختہ طور پہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں جلدی جاؤ, جلدی جاؤ, اس کے سینے سے کلمہ نکالو, یہ عزت و آبرو برباد کرنے جا رہا ہے میری بندی کی, جلدی جاؤ, جلدی جاؤ, اس کے سینے سے پوری طرح اسلام کو نکال دو, اس کو کافر بنا دو. مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ میرا کوئی مومن بندہ ایمان کی حالت میں کسی کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کو برباد کرے. تو زناکار, زنا کرنے والا زنا کی حالت میں مسلمان نہیں رہتا. جس رفتار میں یہ ٹرک چلا رہے ہیں اس سے تیز تو میں چلا لوں گا, ہماری رفتار سے واقفیت رکھتے ہیں یہ حضرات. میں عرض کر رہا تھا زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا ایمان کی حالت میں بدکاری نہیں کرتا, مسلمان کی حیثیت سے بدکاری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایمان کھچوا لیتا ہے, اسلام سینے سے نکلوا لیتا ہے, کلمے کو فرشتے کے ذریعے مٹوا دیتا ہے کہ یہ بدکاری کر رہا ہے, اس کے سینے میں ایمان ہے, جلدی نکال لو. زنا کرنے والا مشرک کافر کی حیثیت سے زنا کرتا ہے, مومن کی حیثیت سے کسی کی عزت و آبرو برباد نہیں کرتا. جب وہ غسل کر کے دوبارہ توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان واپس کرتا ہے. اے میرے اللہ, ہم کو ان تمام شرمناک, انتہائی خطرناک, جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچا لے, بچا لے میرے مولا, حفاظت فرما.